بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور بنی ہاشم کے بارے میں تفصیل سے واقعہ بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں جو نام آئے ہیں ان میں سے متعدد شخصیات تاریخی اعتبار سے کافی شہرت کی معمل ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عام طور پر خاندان بنو ہاشم کی طرف کی جاتی ہے، لہٰذا اس سلسلہ نسب کے تفصیلی تذکرے کا آغاز بھی عموماً ہاشم سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہاشم اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار منتخب ہوئے اور متولی کعبہ بھی مقرر ہوئے۔ یوں کعبۃ اللہ کی خدمت و نگرانی نیز حجاج و وزار کی خدمت و میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ گویا دنیاوی طور پر قبیلہ قریش کی سرداری و سربراہی کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی کا اعزاز بھی انہی کے پاس تھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری نیز کعبہ مشرفہ کی خدمت نگرانی کی ذمہ داری بھی ہاشم کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کے حصہ میں آئی، جس نے کچھ عرصہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اپنے بھائی ہاشم کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جان نشین مقرر کرنے کی بجائے ہاشم کی اولاد کو یہ شرف لوٹا دیا جائے۔ ہاشم کی ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے باکثرت آمدرفت رہتی تھی اور اس سفر کا راستہ یثرب یعنی مدینہ سے گزرتا تھا، جہاں اکثر دوران سفر ہاشم کا قیام بھی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں ان کی اچھی خاصی شناسائی تھی۔ ایسے ہی ایک سفر کے موقع پر مدینہ میں قیام کے دوران ہاشم نے وہاں مدینہ کے ایک معروف و معزز خاتون بنو النجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی تھی، اور اس شادی کے بعد جلد ہی وہ اپنی منزل یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں فلسطین کے علاقے غزہ میں پہنچ کر بیمار پڑ گئے اور پھر وہی ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس کی ماں نے شیبہ رکھا۔ اسے شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا۔ ہاشم کی اس شادی اور پھر اس کے بیٹے کی پیدائش کے بارے میں مکہ میں ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، البتہ مطلب نے بھی کبھی اپنے اس بھتیجے کو دیکھا نہیں تھا۔ اب مطلب کے دل میں بھائی کے لیے احسان مندی کے جذبے کے تحت جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھائی کے احسان کا بدلہ چکائے، کیونکہ بھائی نے اسے اپنا جان نشین مقرر کیا تھا، تو اس مقصد کے لیے اس نے سوچا کہ بھائی کے اس بیٹے کو اپنا جان نشین مقرر کرے، جو کہ پیدائشی طور پر ہی باپ کی شفقت و محبت سے محروم ہے اور مکہ سے بہت دور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ ایک روز اس کی تلاش میں مدینہ جا پہنچے۔ بھتیجے سے ملاقات ہوئی۔ اپنے فوت شدہ پیارے بھائی کی اس یادگار پر جب پہلی نگاہ پڑی تو مطلب کی آنکھیں بھر آئی اور دیر تک اسے گلے لگائے رکھا۔ اس کے بعد آمد کا مقصد بیان کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بھتیجے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب مطلب نے زیادہ اصرار کیا تو بھتیجے نے کہا کہ میری ماں سے پوچھ لیجئے میرے بارے میں، وہ جو فیصلہ کریں گی وہی آخر فیصلہ ہوگا۔ نوجوان کے دل میں ماں کے لیے اتنی اہمیت، یہ سوچ کر مطلب کے دل میں بھتیجے کی قدر مزید بڑھ گئی اور اس کی ماں سے اس کے بارے میں بات کی، لیکن وہ اپنے لہتے جگر کو نظروں سے دور کرنے اور پردیس بھیج دینے پر کسی صورت آمادہ نہ ہوئی۔ مطلب نے منت و سماجت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی پردیس نہیں جا رہا، بلکہ وہ تو اپنے ہی آباء و اجداد کے شہر مکہ جا رہا ہے، جہاں یہ کسی اجنبی یا پردیسی کی طرح زندگی نہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح شان و شوکت کی زندگی بسر کرے گا اور اپنے باپ کی طرح اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ اس پر بھی شیبہ کی ماں راضی نہ ہوئی۔ تب مطلب نے کہا کہ اس سرداری و سربراہی سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمہارا یہ بیٹا وہاں اللہ کے گھر کا متولی ہوگا، اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے۔ تب شیبہ کی ماں اسے اپنے چچا کے ہمراہ مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی۔ یوں مطلب اپنے فوت شدہ بھائی ہاشم کی اس نشانی کو ہمراہ لیے ہوئے
مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد مطلب جب اپنے بھتیجے شیبہ کو لیے ہوئے مکہ پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سردار کے ہمراہ اونٹ پر ایک نوجوان بھی سوار ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا سردار اپنے لیے ایک نیا غلام خرید کر لایا ہے، جس پر مطلب نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہی تمہارا مستقبل کا سردار بھی ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں مطلب نے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ ہمیشہ اس قدر شفقت و محبت اور لاڈ پیار کا معاملہ روا رکھا کہ چچا کے اس حسن سلوک اور شفقت و مہربانی سے متاثر ہو کر بھتیجے نے زندگی بھر خود کو اپنے اصل نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب ہی کہلانا پسند کیا۔ یہی عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، اور انہوں نے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد تجویز کیا تھا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے یہ بھتیجے عبد المطلب قبیلے کے سردار اور متولی کعبہ مقرر ہوئے۔ یہ بہت ہی وجیہ اور باوقار انسان تھے۔ مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے دور میں دو اہم ترین اور قابل ذکر واقعات پیش آئے، جن کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ زمزم کی کھدائی۔ زمزم کا چشمہ تو دراصل اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے لہتے جگر اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا، لیکن صدیوں تک جاری رہنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جب مکہ میں کسی قبائلی جنگ کے موقع پر جب مخالف قبیلہ غالب آ گیا تو جاتے جاتے حسب دستور مختلف قسم کی لوٹ مار مچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حرکت یہ بھی کی کہ زمزم کا کنواں وہ لوگ بند کر گئے، کیونکہ زندگی کا تمام دار و مدار تو پانی پر تھا، لہذا دشمنی کی طور پر گویا وہ اہل مکہ کے لیے زندگی کا سامان ہی برباد کر گئے۔ اور پھر مرور زمانہ کے ساتھ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ اس کا محل وقوع تک بھول گئے کہ یہ کنواں تھا۔ آخر عبد المطلب جب قوم کے سردار اور متولی کعبہ بنے تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی انہیں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دے رہا ہے، جس پر وہ بہت حیران ہوئے۔ پھر دوسری رات اور پھر اس کے بعد متواصل تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا، اور تیسری رات مزید یہ بھی ہوا کہ خواب میں اس شخص نے انہیں زمزم کے کنویں کا محل وقوع بھی دکھایا اور حکم دیا کہ اس جگہ کھدائی کرو۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ہمراہ لے کر اس مقام پر کھدائی شروع کی۔ قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سب مصر گئے کہ اس کام میں ہم سب بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے تاکہ ہم بھی اس شرف اور اعزاز کے حقدار بن سکیں، لیکن عبد المطلب نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے صاف انکار کر دیا۔ البتہ اس موقع پر ان لوگوں کے شدید اصرار اور مسلسل دباؤ کی وجہ سے عبد المطلب اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سب جوان ہو کر میرے دستے بازو بن جائیں تاکہ آئندہ کوئی مجھے اس طرح پریشان کرنے کی جرت نہ کر سکے، تو میں ان میں سے ایک بیٹا بطور شکر تیرے اس گھر کے سامنے قربان کروں گا۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سلسلہ میں عبد المطلب کو اپنی قوم کی طرف سے کس قدر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن اس قدر شدید دباؤ کے باوجود فقط یہی دونوں باپ بیٹا ہی اس کھدائی میں مسلسل مشغول رہے، یہاں تک کہ آخر کئی روز کی محنت و مشقت کے بعد زمزم کا پانی نمودار ہو گیا، جو کہ آج تک جاری ہے اور خلق خدا اس سے خوب مستفید ہو رہی ہیں۔ الغرض زمزم کی کھدائی کا کام انہی دونوں باپ بیٹا نے ہی بلا شرکت غیر مکمل کیا، لہٰذا یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ عبد المطلب کی بھی یادگار ہے۔ دوسرا اہم اور قابل ذکر واقعہ جو عبد المطلب کے دور میں پیش آیا اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ فیل میں بھی موجود ہے، وہ یہ کہ ملک یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، جب اسے اس بات کا علم ہوا
کہ مکہ میں ایک گھر ہے جسے لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو اس نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی اس ناپاک و مذموم خواہش کے پیچھے اصل اور براہ راست محرکات اسباب کیا تھے، اور پھر یہ کہ جب وہ اس مقصد کے لیے یمن سے روانہ ہوا اور پھر جب مکہ کی حدود میں پہنچا تو اس دوران کیا ہوا، اس سلسلے میں کافی تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے وہ اپنا لشکر جرار لیے ہوئے مکہ کی حدود میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس لشکر میں بڑی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے جو غالباً جنگی مقاصد کے لیے استعمال کے علاوہ مزید یہ کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے بھی لائے گئے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے مضافات میں منع کے مقام پر پہنچا تو اچانک فضا میں اللہ کی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گول نمودار ہوئے۔ ہر پرندے نے اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھامی ہوئی تھی اور اس کے لشکر کے عین اوپر پہنچ کر ان پرندوں نے وہ کنکریاں ان پر برسا دی، جس سے وہ تمام لشکر ہاتھیوں سمیت نیست و نابود ہو گیا۔ اور یوں اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ جس سال مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا اسی سال وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثادت ہوئی۔ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھوتے وقت جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے جو سب کے سب جوان ہوئے اور اپنے باپ کے دستے بازو بنے۔ ان 10 جوان بیٹوں میں عبد المطلب سب سے خوبصورت اور باپ کے بہت لاڈلے تھے۔ اب عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔ بیٹوں کو اپنی قسم کے بارے میں بتایا تو سب ہی بیٹوں نے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، جس پر قرآن اندازی کی نوبت آئی۔ قرآن کے نتیجے میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے یعنی عبداللہ کا نام نکلا۔ ایک روز عبد المطلب اپنے اس لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کی غرض سے جب کعبۃ اللہ کی طرف لے جانے لگے تو گھر سے روانگی کے وقت عبداللہ کی بہنوں کی حالت بگڑ گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی، جس پر وہاں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سردران قریش بھی آ پہنچے۔ ان سردران قریش اور بہت سے عزیز و احباب نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان کرنے کی بجائے قسم پوری کرنے کا کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں کے اس اصرار کے نتیجے میں عبداللہ کے بھائیوں میں سے ابو طالب نے بھی ہمت کی اور والد سے التجا کی کہ عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے، کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ ان سب لوگوں کے شدید اصرار پر عبد المطلب نے کہا کہ پھر تم ہی لوگ اس مسئلے کا کوئی حل مجھے بتاؤ۔ ان سب نے طے کیا کہ یثرب مدینہ میں جو ایک مشہور کاہنہ رہتی ہے اس سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا کوئی حل بتا دے گی۔ چنانچہ یہ لوگ طویل سفر کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ کاہنہ تو آج کل مدینہ سے مزید آگے خیبر گئی ہوئی ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ وہاں سے اس کی واپسی کب ہوگی۔ تب یہ لوگ مدینہ سے خیبر پہنچے۔ کاہنہ سے ملاقات ہوئی، تمام صورتحال بیان کی، جسے سن کر اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ہاں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس پر مقتول کے ورثہ کو قاتل بطور فدیہ خون بہا کیا چیز ادا کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں خون بہا 10 اونٹ مقرر ہیں۔ یہ سن کر کاہنہ نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے جائیں اور پھر ان دونوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی کی گئی، نام عبداللہ کا نکلا۔ کاہنہ نے کہا کہ 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں، یعنی ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 20 اونٹ۔ چنانچہ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، مگر نام عبداللہ کا ہی نکلا۔ اس کاہنہ کے کہنے پر ہر بار 10 اونٹ بڑھتے رہے اور قرآن اندازی ہوتی رہی۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے اور قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ تب کاہنہ نے کہا کہ عبداللہ کی بجائے ان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے۔ یوں قسم پوری ہو گئی، لیکن عبد المطلب نے مزید اطمینان کے لیے ایک بار پھر قرآن اندازی کی اور تب بھی اونٹوں کے نام ہی قرآن نکلا۔
تب عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور ہنسی خوشی خیبر سے واپس مکہ پہنچے اور اپنے پیارے بیٹے کے عوض 100 اونٹ کعبۃ اللہ کے سامنے قربان کیے اور ان کا گوشت اسی جگہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یوں عبد المطلب بیٹے کی جان بچ جانے پر بھی خوش ہو گئے، نیز یہ کہ اب انہیں اس بات کی بھی بے حد خوشی تھی کہ ان کی قسم پوری ہو گئی اور یوں ان کا رب بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں قربانی کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیش آیا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لہتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری بار عبد المطلب اور ان کے لہتے جگر عبداللہ کے ساتھ۔ نیز یہ کہ اس واقعہ کے نتیجہ میں خون بہا 10 اونٹوں سے بڑھ کر اب 100 اونٹ مقرر ہوا، جس کے نتیجے میں انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ نیز قتل و خون ریزی کے واقعات میں بھی کافی کمی آ گئی کہ اب قتل کرنے سے پہلے ہر کوئی بار بار سوچتا کہ اب 10 کی بجائے 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانا تھا۔ یوں دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت سے پہلے ہی اس رحمت کی جھلک دیکھ لی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق تمام تر واقعات ہماری آئندہ ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی آئندہ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔